ویسے تو سمندری طوفان میں پرچوئے اس وقت کیتی بندر سے 125 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے اور کراچی سے 255، ٹھٹھہ سے 165 کلومیٹر دور ہے، لیکن کراچی والوں کا ماننا ہے کہ صوفی بزرگ حضرت عبداللہ شاہ غازی جو جہاں دفن ہوئے ہیں انہوں نے کراچی کی جانب آنے والے سمندری طوفان کو تھام رکھا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کراچی والوں کے لیے عبداللہ شاہ غازی پیر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے بارے میں مختلف روایات ہیں، تاہم ان کی نسبت حضرت امام حسن سے ہے۔ کچھ روایات میں ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی مغلیہ سلطنت کے خلاف جدوجہد کرنے کے لیے آئے تھے اور پھر وہ لڑتے ہوئے یہاں شہید ہو گئے۔ تاہم ایسی بھی روایات ہیں کہ شکار کرتے ہوئے ان کی موت واقع ہو گئی۔ دنیا کے اکثر ممالک اس طرح کی سائیکلون کو روکنے کے لیے دیگر پیشگی اقدامات کے علاوہ ساحل سمندر پر دیوار قائم کرتے ہیں تاکہ طوفان اس طرح کی دیوار سے ٹکرا کر زیادہ نقصان کا باعث نہ بنے۔ ان کے مطابق کراچی 3 پلیٹس انڈین، یوریشیا اور عربین کی باؤنڈری پر واقع ہے جو سمندری طوفان کے لیے قدرتی رکاوٹ ثابت ہوتی ہے۔ پلیٹس کی وجہ سے سمندری طوفان کو گھومنے کا موقع نہیں ملتا اور پھر یہ رخ موڑ لیتا ہے۔ یوں اپنی جغرافیے کی وجہ سے کراچی ہر بار بچ نکلتا ہے، تاہم ڈاکٹر مونا لیزا کے مطابق اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہر بار یہ پلیٹس اس شہر کو محفوظ رکھتی ہیں۔ جہاں یہ پلیٹس کراچی کے لیے اہمیت اختیار کر گئی ہیں، وہیں یہ پاکستان کے لیے بڑے خطرے کا سبب بھی بن سکتی ہیں، کیونکہ پاکستان اور خطے میں زلزلے اسی پلیٹس کے موومنٹس کی وجہ سے آتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق پاکستان 3 ہائی ایکٹیو پلیٹس مارجن پر واقع ہے، جس کی وجہ سے یہ ملک عالمی اور ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہے اور یہی وجہ ہے اب زلزلے بھی بہت کم وقفے سے دیکھنے کو آ رہے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کو گلیشیئرز کے تیزی سے پگھلاؤ جیسی صورتحال کا سامنا ہے جو سیلاب کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ اس وقت دنیا کی دوسری اور تیسری بڑی چوٹیاں پاکستان میں ہیں۔ وہی صورتحال زلزلوں اور سمندری طوفانوں کو جنم دے رہی ہے، لیکن پاکستان اس چیلنج پر قابو پانے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کراچی میں سمندری طوفانوں کی تاریخ۔ لو جناب، مئی 1985 میں ایک طوفان کراچی کی جانب بڑھا لیکن 100 کلومیٹر دور ہی کمزور ہو کر ختم ہو گیا۔ نومبر 1993 میں کیٹیگری 1 کا طوفان مڑ کر سندھ اور گجرات کے سرحد کے قریب ساحل پر ٹکرا گیا۔ یہ طوفان کراچی میں صرف بڑے پیمانے پر بارش کی وجہ سے بنا۔ جون 1998 میں کیٹیگری 3 کا سمندری طوفان کراچی کی جانب آتے آتے جنوبی مشرقی سندھ کی طرف بڑھ گیا۔ اکتوبر 2004 میں اونیل نامی سائیکلون کراچی اور سندھ کے ساحل کے جانب بڑھا لیکن بعد میں سمندر کی طرف واپس مڑ گیا۔ جون 2007 کے اویل میں گونو نامی سپر سائیکلون سے کراچی محفوظ رہا۔ جون 2007 ہی میں یمن نامی ایک سمندری اور ہوائی طوفان کراچی کے قریب سے گزرا۔ جون 2010 میں بھیٹ نامی کیٹیگری 4 کا طوفان جو کراچی کے قریب سے گزرا اور مڑ گیا۔